صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ برآمدے میں پڑ رہی تھی۔ آسمان صاف تھا اور موسم خوشگوار۔ وہ دونوں بھائی بہن ہر حالات سے لاپرواہ ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ چند لمحے بعد اسد نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور حیا کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، حیا، تم کل سے کالج جاتے ہوئے تھوڑی احتیاط برتنا۔ اگر ممکن ہو تو چند دن کی چھٹی لے لو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن میں دے آؤں گا، مگر میرے خیال سے تم چھٹی ہی لے لو۔ حیا نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ کیوں بھائی، سب خیریت ہے نا؟ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرائی تھی، کیونکہ آج تک اسد نے اس طرح اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد اس نے ہمیشہ اپنی بہن کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اس نے نظریں چرا کر بس ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، کچھ خاص نہیں، بس تمہاری فکر رہتی ہے۔ آج کل حالات ذرا عجیب سے ہو گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی قسم کی الجھن میں آؤ۔ احتیاط ہر علاج سے بہتر ہے۔ حیا نے نرمی سے کپ رکھا اور بھائی کی طرف جھک کر بولی، چھٹی تو شاید نہ لے سکوں، کچھ ضروری کلاسز ہیں، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ احتیاط سے جاؤں گی، جلدی آ جایا کروں گی۔ آپ فکر نہ کریں، اور میرے ساتھ کلثوم، انایا، رمشا سب ہوتے ہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بس یہی چاہیے تھا۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا، تمہارے بھائی کو تم سے بہت محبت اور مان ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی اچانک گھر کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک کے بعد ایک پولیس افسر اندر داخل ہوا۔ حیا اور اسد دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے۔ کپ ہاتھ سے گرا نہیں، مگر لرز ضرور گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت گھر میں تنہا ہوتا، وہ لمحہ لگاتا یہاں سے بھاگنے میں، لیکن ابھی ساتھ اس کی بہن تھی۔ اگر وہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتا، پولیس اہلکار اس کی بہن کو نشانے پر لے آتے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو وہیں جما لیا تھا۔ تم ہو اسد فاروق؟ مومن شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بے اختیار آگے آیا تھا۔ تمام حوالدار سپاہی سر جھکائے اس کے پیچھے محتاط کھڑے تھے۔ ایک سب انسپکٹر نے آگے بڑھ کر سر ہلایا۔ جی سر، یہی ہے۔ مومن شاہ کوئی اور بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا۔ اسد کا گریبان تھاما اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اسد کی گردن ایک جانب کو جھٹک گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھلتا، مومن شاہ کی آواز گونجی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ ملک سے غداری کرو گے اور پکڑے نہیں جاؤ گے؟ تم جیسے نمک حراموں کا تو میں ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کی گونجدار دھاڑ سے حیا کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ وہ خوف کی ملی جلی کیفیت میں تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی اسد گڑ گڑاتا ہوا بولا، صاحب میری بات سنیے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، مجھے زبردستی گینگ۔ مگر مومن شاہ نے دوسری طرف سے ایک اور تھپڑ مارا۔ زبان بند رکھو۔ گینگ؟ تم اور تمہارا گینگ دونوں کو ایسی چکی میں پسواؤں گا کہ نشان تک مٹ جائے گا۔ تم کیا سمجھتے تھے اپنی من مرضی کرتے رہو گے اور مجھے کوئی خبر نہیں ہوگی؟ تم جیسے لوگوں کے پیچھے میں برسوں سے کام کرتا آ رہا ہوں۔ اسد زمین پر گرنے ہی والا تھا جب ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ مومن شاہ نے غصے سے حکم دیا، ہتھ کڑی لگاؤ اسے۔ یہ الفاظ تھے اور حیا کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے حیا کی چیخ سنائی دی، رکیں، خدا کے لیے رکیں، بھائی کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی تو بتائے، انہیں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا کیا ہوگا؟ اس کا لرزتا ہوا لہجہ تمام پولیس اہلکار کو اس کی طرف متوجہ کرا چکا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی مومن شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو رواں، چہرے پر گھبراہٹ اور بے بسی۔ اس کے دوپٹے کا ایک پلو ایک طرف سے کھسک چکا تھا، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ میرے بھائی کو مت ماریں پلیز، وہ بے قصور ہے، خدا را بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں انہیں کہیں نہیں لے جانے دوں گی۔ اللہ کے لیے ہمارے حال پر رحم کھائیں، ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ مومن شاہ کی نظریں پہلی بار اس پر ٹھہری۔ چند لمحے وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں حیا کے چہرے پر جم گئی تھی، جیسے وقت ایک پل کو رک گیا ہو۔ آنکھوں میں ایک جھجک سی ابھری، جیسے کسی اندیکھے منظر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔
حیا کے نم آنکھوں والے چہرے اور لرزتی آواز نے اس کی کرختگی کو چند لمحوں کے لیے توڑ دیا تھا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا، نظریں پھیر کر ایک سخت سانس لی اور حکم دیا، اسے باہر لے چلو۔ اسد کو زبردستی کھینچتے ہوئے اہلکار باہر لے جانے لگے۔ حیا نے پیچھے سے پکارا، بھائی کچھ بولیے۔ مومن شاہ نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا، مگر اس بار کوئی تاثر نہیں دیا۔ چہرے پر وہی سختی، آنکھوں میں وہی اصولوں کی آنچ، اور قدم تیز۔ وہ ایک بار پھر قانون کا نمائندہ بن کر اپنی راہ پر چل پڑا۔ وہ پیچھے دوڑی تھی، مگر وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر زن سے بھگاتے ہوئے وہاں سے لے گئے تھے۔ کئی آنکھیں تھیں جنہوں نے یہ منظر حقارت سے دیکھا تھا، اور کئی آنکھیں تھیں جنہوں نے یہ منظر رحم دلی سے دیکھا تھا، لیکن آگے کوئی نہیں آیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد پولیس کی جیپ جیسے ہی تھانے کے سامنے رکی، مومن شاہ نے دروازہ کھولا اور اسد کو بازو سے زور سے کھینچتے نیچے اتارا۔ اسد کی کلائی پر لگی ہتھکڑی کھینچ کر گوشت میں دھنس گئی، مگر وہ اس وقت جسمانی تکلیف سے زیادہ ذہنی اذیت میں گھرا ہوا تھا۔ اسے اب اپنی بہن کی فکر ستانے لگی تھی کہ وہ سب کیسے ہینڈل کرے گی، اتنی معصوم اور نازک تھی۔ چلو اندر، مومن شاہ کی کرخت آواز گونجی۔ اسد بمشکل قدم اٹھا رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مومن شاہ نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے تھانے کے اندر داخل کیا۔ وردی پہنے سپاہی ایک جانب کھڑے تھے، جن کے چہروں پر سنجیدگی اور بے حسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اندر آتے ہی مومن نے حوالدار کو اشارہ کیا، اسے اندر بند کر دو۔ دروازہ کھلا، زنگ آلود سلاخیں چرچراہٹ کے ساتھ پیچھے ہوئیں۔ مومن شاہ نے ایک جھٹکے سے اسد کو اندر دھکیلا، جو لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گرا۔ دروازہ زور سے بند کیا گیا اور تالا چڑھایا گیا۔ اسد نے سلاخوں کو تھاما، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرزش تھی۔ صاحب، خدا کا واسطہ ہے میری بات سنیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں ہر بات بتاؤں گا، سچ سچ بیان دوں گا، بس ایک بار میری بات تو سن لیں۔ مومن شاہ نے پلٹ کر سخت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زبان بند رکھو، ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ زبان بولنے کے قابل بھی نہ رہے۔ تمہارے بیان کی ہمیں ضرورت نہیں، جو کچھ جاننا تھا ہم جان چکے، تمہارے خلاف ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسد کانپتے ہوئے سلاخوں کے ساتھ ٹکا رہا، لیکن سر، اکیلا میں مجرم نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ۔ مومن شاہ نے غصے سے قدم بڑھایا، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا زور سے سلاخوں پر مارا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ بالکل چپ ہو جاؤ، مومن کی آواز گرجدار تھی، یہ نہ ہو کہ اسی تھانے میں تمہاری قبر بنا دوں، خاموش بیٹھے رہو۔ اسد دم بخود پیچھے کی دیوار سے لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا، کپڑے گرد آلود، اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ نہ سوچ پا رہا تھا نہ سمجھ پا رہا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جیسے دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو۔ مومن شاہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر پلٹا اور باہر نکل گیا۔ تھانے کے در و دیوار پر اب صرف خاموشی کا راج تھا، اور سلاخوں کے پیچھے ایک نوجوان جو خود کو بے قصور سمجھتا تھا، مکمل بے بسی میں سہمے بیٹھا تھا۔ برآمدے کے کچے فرش پر وہ ننگے پاؤں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے روتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے دوپٹے کو بھی تر کر دیا تھا۔ وجود بے جان سا ہو چکا تھا، جیسے ساری طاقت، ساری امید کہیں کھو گئی ہو۔ ماں باپ پہلے ہی قبر کی آغوش میں جا چکے تھے، اور اب ایک ہی سہارا، اسد بھائی بھی آنکھوں کے سامنے ہتھکڑی میں جکڑا لے جایا گیا تھا۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے، کہاں جائے۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر لرزتے ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی، دوپٹے کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن دل میں کچھ امید تھی کہ شاید کوئی ہمسایہ، کوئی جاننے والا اس وقت سہارا بن جائے۔ وہ برابر والے قاسم بھائی کے گھر کے دروازے پر پہنچی اور آہستہ سے دروازہ بجایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، اور قاسم بھائی کی بیوی روبینہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ عمر کوئی 40 کے قریب، آنکھوں میں کڑواہٹ اور چہرے پر بدظنی کا تاثر۔ حیا نے نم آواز میں کہا، باجی، بھائی کو پولیس لے گئی ہے، پلیز قاسم بھائی کو بلا دیں، مجھے ان کی مدد چاہیے۔ روبینہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ناک سکیڑی اور غصے سے بولی،
ارے بس بھی کرو تم لوگ، میرے شوہر کا پیچھا کب چھوڑو گے؟ جب دیکھو منہ اٹھا کے چلی آتی ہو جیسے ہم پر کوئی احسان کیا ہو۔ حیا نے نم آنکھوں سے ہاتھ جوڑ دیے۔ باجی خدا کے واسطے ایک بار بس قاسم بھائی کو کہہ دیں وہ تھانے کا پتہ لے دے، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں۔ روبینہ نے بات کاٹتے دروازہ اور کھولا۔ اکیلی ہو تو ہمارے سر پر کیوں سوار ہو؟ ہمارے گھر کا کوئی فرد تمہاری مدد کے لیے نہیں ہے، سمجھ آئیں؟ ہم اپنا سر نہیں دھنوا سکتے، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ بات بنا کر پورے محلے میں پھیلا دوں گی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے دوبارہ منت کی، باجی بس نمبر لے دوں گی کسی وکیل کا، کسی جاننے والے کا، پلیز۔ روبینہ نے اب سختی سے دروازہ بند کرنا شروع کر دیا۔ نہیں ہے ہمارے پاس تمہارے لیے وقت اور نہ ہی ہمدردی، جاؤ کہیں اور جا کر رو دھو کر اپنی بات سناؤ۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حیا وہیں دہلیز پر کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پلٹی، پیچھے ایک بار گھر کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے قدموں سے واپس اپنے صحن کی طرف چل دی۔ آج کی دنیا میں اپنوں سے بڑھ کر غیروں کی بیگانگی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات ٹھیک 8 بجے تھانے کے باہر ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ حیا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دوپٹہ ایک طرف ڈھلک چکا تھا، قدموں میں بے ترتیبی تھی۔ وہ تھانے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو نظر فوراً حوالات پر گئی، جہاں سلاخوں کے پیچھے اسد سر جھکائے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حیا کا دل جیسے ایک دم حلق میں آ گیا۔ بھائی! وہ تڑپ کر چیخی اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، مگر گیٹ کے پاس کھڑے حوالدار نے فوراً ہاتھ آگے کر کے راستہ روک لیا۔ ارے بی بی کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ تھانہ ہے، تمہارا گھر نہیں، پیچھے ہٹو۔ وہ سختی سے بولا تو وہ رو پڑی، آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے صرف ایک بار اپنے بھائی سے ملنے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ حوالدار نے ناک سکیڑی، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، جاؤ صبح آنا پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میری ماں بابا سب اللہ کو پیارے ہو گئے، بھائی ہی سہارا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اس سے ایک بار ملنے دے۔ حوالدار نے بے بسی سے سب انسپکٹر کی طرف دیکھا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سب انسپکٹر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جانے دو۔ حوالدار نے ہاتھ ہٹایا۔ حیا بنا وقت ضائع کیے تیزی سے سلاخوں کی طرف بڑھی۔ بھائی! وہ تڑپ کر چیخی تو اسد نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں سرخ اور چہرہ تھکن سے چور۔ جیسے ہی حیا کو دیکھا پہلے حیرت سے آنکھیں پھیلی اور پھر قدرے غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر سلاخوں کی طرف بڑھا۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے اسد کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر غصے اور بے بسی کے تاثرات ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ جیسے ہی حیا سلاخوں کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرنے لگی، وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور جھڑک کر بولا، یہ کیا حرکت ہے حیا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ لڑکیوں کی جگہ نہیں ہے، پولیس اسٹیشن ہے، بازار نہیں۔ تم یہاں آئی کیسے؟ اور یہاں کا ایڈریس کیسے ملا تمہیں؟ اس کا دل ہی بیٹھا جا رہا تھا اپنی بہن کو ایسے مقام پر دیکھ کر۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو مزید بہہ نکلے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں گھر میں اکیلی تھی، کسی نے بات نہیں سنی، دروازے بند کر دیے سب نے، بڑی مشکل سے پتہ کر کے آئی ہوں۔ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟ کل تک سب کچھ ٹھیک تھا، صبح بھی سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ اسد نے گہرا سانس لیا جسے خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر نرم پڑتے بولا، اب سنو میری بات، فوراً واپس جاؤ، گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند کر لینا، کسی بھی اجنبی پر اعتماد مت کرنا، کوئی آئے تو دروازہ نہ کھولنا، اپنا بہت خیال رکھنا حیا، وعدہ کرو کوئی بھی ہو، ہمارا رشتہ دار یا محلے کا کوئی آدمی، دروازہ نہیں کھولنا۔ ہاں البتہ کوئی عورت آئی تب پوچھ کر دروازہ کھول دینا، لیکن کسی بھی مرد پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا نے دھیرے سے سر ہلایا مگر فوراً ہی بولی، لیکن بھائی آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟
آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میں کسی وکیل سے ملاقات کروں گی، ہم آپ کو رہا کروائیں گے، آپ اس طرح حوالات میں نہیں رہیں گے۔ اسد نے چند لمحے نظریں چرا کر دیوار کی طرف دیکھا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، تمہیں کسی بھی قسم کے وکیل سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، میں اندر ہی اندر معاملات چلا رہا ہوں۔ اور رہی گرفتار کرنے کی بات، جس نوکری پر میں کام کر رہا تھا وہ غیر قانونی نکلی، پہلے نہیں معلوم تھا، جب پتہ چلا تب تک دیر ہو چکی تھی، میرے خلاف تمام ثبوت جمع ہو چکے ہیں۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا کوئی طریقہ ہے آپ کو رہا کروایا جا سکے؟ کوئی وکیل، کوئی سفارش؟ اسد نے سر جھٹکا، یہ سب اب عدالت کے بس کی بات ہے، مگر ایک بات ہے۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، میری پوری فائل جو میرے خلاف سب کچھ ثابت کرتی ہے وہ ایس پی مومن شاہ کے گھر میں ہے، نیلے رنگ کی فائل ہے۔ اگر وہ فائل کسی طرح غائب ہو جائے یا اس میں گڑبڑ ہو جائے تو شاید میں بچ جاؤں، البتہ اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں۔ حیا حیران رہ گئی، آواز دھیمی ہو گئی، ایسی فائل گھر پر؟ بھائی میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسد نے بے بسی سے سلاخوں کو تھاما، کچھ مت کرو، یہ کام بہت خطرناک ہے، مومن شاہ کے گھر میں جانا، ان کی سیکیورٹی سخت ہے، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں، بس تم اپنا خیال رکھو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پھر دھیرے سے بولی، آپ بھی اپنا خیال رکھنا بھائی، میں جا رہی ہوں، لیکن کسی بھی صورت میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی، چند قدم چلی، پھر پلٹ کر ایک بار اور بھائی کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے چپ چاپ دعائیں کرتی تھانے سے باہر نکل گئی۔ اسد خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، جیسے اپنے اندر امید اور خوف کو بیک وقت سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات 1 بجے کمرے میں مدھم سی زرد روشنی جل رہی تھی، مگر حیا کا دل کسی اندھیرے غار جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چارپائی پر چادر لپیٹے کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، تکیہ نم ہو چکا تھا، ذہن بار بار اسد کے چہرے، اس کی ہدایتوں، اس کے دکھ بھرے لہجے کی طرف جا رہا تھا۔ بھائی، آپ نے تو کہا تھا سب سنبھال لیں گے، لیکن اب کہاں پر ہو؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بھائی۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس پنکھے کی ہلکی آواز اور اس کی سسکیوں کا شور تھا۔ پھر اچانک ٹک کی آواز آئی اور پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ حیا ایک دم اٹھ بیٹھی، یا اللہ! اس کی آواز کپ کپا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، صرف باہر گلی سے ہلکی ہلکی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر یکدم ٹھک 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 دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر دبے قدموں دروازے کے قریب آئی، مگر کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر کوئی دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، جیسے جان پوچھ کر اسے خوفزدہ کر رہا ہو۔ ارے او اندر والی، سو گئی ہو کیا؟ باہر نکلو، مزے کرانے آئے ہیں۔ باہر سے کسی لڑکے کی شیطانی آواز گونجی۔ حیا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، میرے ماں باپ ہوتے تو… وہ زمین پر لیٹ گئی، کانپتے ہوئے۔ چند لمحوں بعد وہ سسکتے ہوئے بولی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے اس آزمائش سے نکال، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ میں تنہا ہوں، بہت کمزور ہوں۔ وہ زمین پر سمٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی کی طرح لگ رہی تھی، جیسے ہر لمحے اس کا اعتماد، اس کا سکون، اس کا تحفظ چھنتا جا رہا ہو۔ باہر کے شور کے بیچ وہ دعاؤں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، کمرے کی خاموشی اب اس کے اندر کی چیخوں سے بھر گئی تھی۔ روتے روتے وہ کب گہری نیند میں گئی اسے خود پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ بالکل خاموش اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، اور پھر ہوش آنے کے بعد اس نے منہ ہاتھ دھو کر اپنے پیٹ میں کچھ ڈالا
اور اب ارادہ پولیس اسٹیشن جانے کا تھا۔ بھائی کی صرف ایک بات ذہن میں فٹ ہو گئی تھی کہ اگر وہ فائل آگے پیچھے ہو گئی تو تمام معاملات سنبھل سکتے ہیں، اور اسی حساب سے اس نے ایک منصوبہ طے کیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ جس کے خلاف کھڑی ہونے کی وہ کوشش کر رہی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ رکشے کے اندر بیٹھی حیا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، رات بھر کی جاگ، خوف اور بے چینی سب اس کے چہرے پر صاف جھلک رہے تھے۔ ہاتھوں میں کانپتی انگلیاں دوپٹے کے پلو کو بار بار مروڑ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک گیٹ کھلا اور ایس پی مومن شاہ اپنے مخصوص روبدار انداز میں باہر نکلے۔ ان کی وردی پر چمکتا بیج، قدموں میں ٹھہراؤ اور چہرے پر سنجیدگی دیکھنے والے کو ایک لمحے کو ساکت کر دیتی تھی۔ وہ اپنی سرکاری جیپ میں بیٹھے اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ حیا نے فوراً رکشے والے کی طرف جھک کر سرگوشی کی، بس اسی جیپ کے پیچھے جانا ہے۔ رکشے والا الجھن میں پڑ گیا۔ بی بی جی، یہ تو پولیس کی گاڑی ہے، آپ کا کیا کام ہے ان کے ساتھ؟ کہیں مصیبت میں تو نہیں ڈالیں گی؟ حیا نے بڑبڑا کر جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کے سامنے رکھے۔ پیسے دوں گی، بس فاصلے سے چلنا، قریب نہ جانا، بس دیکھنا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ رکشے والا لالچ اور ہچکچاہٹ کے درمیان کچھ لمحے لڑکھڑایا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا اور آہستگی سے جیپ کے پیچھے گاڑی لگا دی۔ شہر کی سڑکیں بدلتی گئیں، پکی سڑکوں سے کچی گلیوں سے سنسان راستوں، اور پھر وہ ایک پرانے نسبتاً کم آباد علاقے میں داخل ہوئے۔ جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں، ناہموار سڑکیں اور خاموشی کا راج تھا۔ حیا کی سانسیں اکھڑنے لگی، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آخرکار جیپ ایک بڑے بنگلے کے سامنے آ رکی، جس کی اونچی دیوار پر بورڈ لگا تھا، شاہ کوٹ۔ حیا نے جھک کر بورڈ کو غور سے دیکھا۔ رکشے والے نے بھی نظریں دوڑائیں اور آہستہ سے بولا، باجی یہ تو بہت بڑا بنگلہ لگتا ہے، یہاں تو بڑے لوگ رہتے ہیں۔ حیا نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف کی۔ تم یہیں رک جاؤ، انجن بند کر دو، مجھے کچھ دیر یہیں رہنا ہے۔ رکشے والے نے مزید سوال کیے بغیر انجن بند کر دیا۔ حیا نے دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹا اور گاڑی کی جانب نظریں گاڑ دی۔ اندر جاتے ہی مومن شاہ کو دیکھ کر اس کا دل اور بھی ڈوبنے لگا۔ یقیناً میرے بھائی کی فائل وہ یہیں کہیں لے کر آیا ہے۔ اس کے دل میں سوالات کی آندھیاں چلنے لگی، چہرے پر ایک فیصلہ کن سنجیدگی ابھرنے لگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، راستوں کا جائزہ لیتی رہی تھی، اور پھر رکشہ موڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ شام کا وقت، سورج کی آخری کرنیں آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہی تھی۔ وہ نکھرے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرس تھامے محتاط قدموں سے ایس پی مومن شاہ کے بنگلے کے باہر آ رکی۔ دروازے پر کھڑے مسلح گارڈ نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے، جیسے ان کی تربیت ہر اجنبی چہرے پر شک کرنا ہو۔ رکیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دراز قد گارڈ نے تیز لہجے میں پوچھا، نظریں اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے تھی۔ وہ ذرا گھبرا کر رکی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، مجھے ایس پی صاحب کی امی نے بلایا ہے، میری اور ان کی امی کی پرانی دوستی ہے، میں ان کی دوست کی بیٹی ہوں۔ گارڈ نے اس کی طرف بغور دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر سچ اور جھوٹ کا فرق تلاش کر رہا ہو۔ پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا، صبر کریں، میں اندر سے پوچھ لیتا ہوں، اگر اجازت ملی تو آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر وہیں رکی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ وہ بار بار اپنی چادر ٹھیک کرتی، اپنے جوتے دیکھتی، نظریں ادھر ادھر گھماتی۔ بنگلے کے آس پاس خاموشی تھی، صرف دور سڑک پر چلتی گاڑیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہی گارڈ واپس آیا، چہرے پر اب ہلکی سی نرمی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، ایس پی صاحب کی والدہ اس وقت آرام کر رہی ہیں، آپ لاؤنج میں انتظار کریں۔ جی سر، شکریہ، وہ جلدی سے بولی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ لمبے سلیقے سے بنے ہوئے کوریڈور سے گزرتے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ گھر کی خاموش فضا، دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز، کونے میں سجے گلدان، ہر چیز مہنگی اور باذوق تھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ کچھ غیر معمولی تھا، کچھ غلط۔
وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے وہ مسلسل دعا کر رہی تھی، یا اللہ سب خیریت سے ہو۔ دوسری طرف وہی گارڈ جو ابھی اسے اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا چپکے سے اپنے فون پر نمبر ملانے لگا۔ آواز مدھم تھی لیکن واضح۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ کی والدہ کی دوست کی بیٹی ہے۔ فون پر چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر دوسری جانب سے ایس پی مومن شاہ کی آواز ابھری، گہری اور حیرت سے لبریز۔ والدہ کی دوست؟ اندر بھیج دو، میں خود آ رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی گارڈ کا چہرہ الجھ گیا، جسے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، مگر حکم کی تعمیل کرنا اس کا کام تھا، سوال کرنا نہیں۔ ادھر لاؤنج میں بیٹھے وہ اندر کی ہر آواز پر چونک رہی تھی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ لاؤنج کی نیم تاریک خاموشی میں وہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی۔ گہرے رنگ کی مہنگی قالین پر اس کے جوتوں کی چاپ معدوم ہو چکی تھی، اور کمرے میں بس دیوار پر لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چند بار بے چینی سے اپنی کلائیاں مروڑی، پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ ہر چیز بہت قیمتی مگر بہت خاموش تھی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں آواز دی، ادھر کوئی ہے؟ کچھ لمحے بعد اندرونی دروازے سے ایک درمیانی عمر کی ملازمہ نکلی، سادہ کپڑوں میں، ہاتھ میں صاف تولیہ تھامے۔ بی بی جی کچھ چاہیے؟ ہاں، پانی لا سکتی ہو؟ وہ دھیرے سے بولی، آواز میں ایک جھجک تھی۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ ملازمہ پلٹ کر گئی اور چند لمحوں بعد شیشے کے گلاس میں پانی لے کر واپس آئی۔ وہ گلاس تھام کر چند گھونٹ پینے لگی، پھر آنکھوں میں نرمی پیدا کرتے آہستگی سے بولی، یہ ایس پی صاحب کا کمرہ کون سا ہے اور ان کی والدہ کا کمرہ؟ ملازمہ نے ایک لمحہ اسے بغور دیکھا، جیسے اس کی سوال کی تہ میں کچھ تلاش کر رہی ہو، پھر بغیر کچھ کہے صرف اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ اوپر والا ایس پی صاحب کا ہے، نیچے والا بیگم صاحبہ کا۔ اچھا شکریہ، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ ملازمہ نے ایک پل رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے پلٹ گئی۔ اب وہ تنہا تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، ایک آخری نظر گھمائی، اور پھر جیسے کسی مضبوط ارادے کے ساتھ بہت نرمی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چادر کو درست کرتے ہوئے وہ دبے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سیڑھیاں قیمتی ماربل کی تھیں، مگر اس کے نازک قدموں کی چاپ بھی ان پر واضح ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ نیچے ہال میں موجود ملازمہ نے چپکے سے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھا فون نکالا، تیزی سے نمبر ملایا اور سرگوشی میں بولی، صاحب وہ اب اوپر جا رہی ہیں، آپ کے کمرے کی طرف۔ دوسری جانب سے فوراً جواب آیا، ہاں جانے دو، میری بات ہو چکی ہے، میں آ رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی ملازمہ خاموشی سے اپنی جگہ واپس چلی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ادھر وہ بغیر کچھ جانے سیڑھی پر قدم پہ قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ ماحول میں سناٹا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اوپر جانے والی راہداری میں روشنی کم تھی، بس دیوار پر لگے ایک آدھ فانوس کی ہلکی پیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی تھی، پردے مکمل بند تھے اور ایئر کنڈیشن کی ہلکی ہلکی گونج فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی فوراً دروازہ بند کیا اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کو رکی، پھر دیوار کے ساتھ پڑی الماری کے دراز کھولنے لگی۔ کاغذات، فائلز، کچھ پرانے خطوط، ایک فریم شدہ تصویر، وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کپ کپاتی انگلیاں، بے ترتیب سانسیں اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے والی نظریں، جیسے ہر لمحہ خطرے کا احساس ہو۔ وہ ایک سرمئی رنگ کی موٹی فائل نکال کر اسے کھول ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دروازے کی چٹاخت گونجی۔ دروازہ کھلا اور ایس پی مومن شاہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں اس کی آواز گونجی، گہری اور زہر خند، بہت خوب، 7 سال پہلے میری ماں مر چکی ہے اور اب ان کی دوست کی بیٹی یہاں آ گئی کیونکہ میری ماں نے بلایا ہے۔ واہ! وہ جھٹکا کھا کر پلٹی۔
ہاتھ میں فائل کی ایک کاپی تھی جو خوف سے زمین پر گر گئی۔ مومن شاہ چند قدم آگے بڑھا، نگاہوں میں شک اور غصے کا امتزاج تھا۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے کمرے کی تلاشی بھی چل رہی ہے۔ وہ مکمل ساکت کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد مومن شاہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر سنجیدگی کی جگہ اب حیرت تھی، جیسے وہ اس کی جسارت پر واقعی دنگ رہ گیا ہو۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی، اتنی کم عمر ہو کر اتنی بڑی جرت۔ وہ اب مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکی تھی، لب کانپنے لگے اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے لرزتے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب پلیز میری بات سنیے، میں بتاتی ہوں میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ خدا کا واسطہ مجھے غلط مت سمجھیے۔ مومن شاہ کی بھویں مزید سکڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں صاف خوف تھا اور آواز میں سچائی کی لرزش۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی، جیسے ایک غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا ہو۔ تم یہاں کیا تلاش کر رہی تھی؟ وہ سرد لہجے میں بولا، ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے۔ ایک فائل، ایک پرانا کاغذ، بس ایک ثبوت۔ اس کی آواز رند گئی۔ مجھے لگتا تھا یہاں کچھ ہوگا، کچھ جو میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اور میں بھی بے قصور ہوں۔ پلیز مجھے جانے دے دیں۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ آواز میں طنز اور اشتعال کی آمیزش تھی۔ بکواس بند کرو، اس نے جھاڑتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہارے بھائی کو اندر کیا تھا، اب تم ایس پی مومن شاہ کے گھر میں گھس کر چوری کرنے آئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ دونوں ہاتھ فوراً جوڑ لیے، آواز کپ کپاتی ہوئی، آنکھوں میں عاجزی اور خوف کی آمیزش۔ نہیں صاحب، خدا کی قسم میں چوری نہیں کر رہی تھی، میں صرف ایک فائل تلاش کر رہی تھی۔ میرا بھائی بے قصور ہے، وہ صرف پھنس گیا ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے خود کو خطرے میں ڈال کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا، بس سچائی جاننے کے لیے۔ مومن شاہ کا چہرہ سخت رہا، آنکھیں تنگ ہوئی، پیشانی پر بل گہرے ہوئے۔ باتیں تو تم بہت بناتی ہو، لیکن اب باتیں جج صاحب کے سامنے بنانا، تم جیسے لوگ ہی قانون کا مذاق بناتے ہیں، لیکن میں ہوں نا تم جیسوں کو سدھارنے کے لیے۔ اس کے لہجے کی کرختگی اس کے الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ لڑکی ایک پل کے لیے گم سم کھڑی رہی، پھر جیسے خود پر قابو کھو بیٹھی ہو، اچانک اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے وجود کا روم روم کانپ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، صاحب خدا کے واسطے میرے مرے ہوئے ماں باپ کا واسطہ ہے آپ کو۔ اس نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ آواز میں بے بسی تھی، وجود لرز رہا تھا۔ میں آپ کا ہر حکم مانوں گی، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، بس ہمیں معاف کر دیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں، لیکن ہمارا سب کچھ ایک دوسرے میں ہے۔ اگر میرا بھائی چلا گیا تو میں بھی مر جاؤں گی صاحب، پلیز۔ مومن شاہ چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے شاید ایسی بے بسی کی توقع نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ہلکی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مومن شاہ کا غصہ لمحہ بھر کو جیسے تھم گیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا، حیرت، تجسس اور شاید ہمدردی۔ اٹھو، اس نے آخرکار گہرے لہجے میں کہا۔ آواز اب ویسی کٹھور نہیں رہی تھی۔ وہ چونکی، ہاتھ جوڑے، آنکھیں اٹھائی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ کمرے کی فضا گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک کھڑا ہوا، دوسرا ساکت، جیسے ہوا میں وقت تھم گیا ہو۔ چند لمحے تک مومن شاہ خاموش کھڑا اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، آواز گہری اور دھیما پن لیے ہوئی تھی۔ واقعی جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ اس پر نظر گاڑتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں جھکا لی، پھر آہستہ سے سر کو ہلکی جنبش دی، جیسے ہی سوال کا وزن اپنے سر لے لیا ہو۔ ہونٹوں پر لرزش تھی مگر الفاظ واضح۔ جی کروں گی، آپ بس حکم کریں۔ دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ مومن شاہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، جیسے اب بھی چہرے پر وہی غیر متوقع سکون تھا۔
लेकिन आंखों में एक मुख्तलिफ रंग उभरा। तो फिर सुनो, निकाह करोगी? अभी, इसी वक्त, मुझसे? वो एक लम्हे को चौंकी, जैसे उसकी सोचों का जाविया ही बदल गया हो। निकाह? क्यों? वो फौरन बोली। लहजे में घबराहट और उलझन थी। वो हैरानगी से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। मोमिन शाह हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अब देखो, मैं मुसलमान हूँ, जिना मेरे लिए मुमकिन नहीं, और जब तक तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो मेरे लिए दो ही रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें निकाह में ले लूँ, या तुम खुद ही वो सब कुछ करने को तैयार हो जाओ जिसे तुम छुपाना चाहती हो। वो साकित होकर रह गई। अंदर एक तूफान था। एक पल को लगा जैसे हवा बंद हो गई हो। मैं निकाह कर लेती हूँ, वो धीरे से बोली, कपकपाती आवाज़ में। लेकिन एक वादा करें, आप मेरे भाई को छोड़ देंगे? वो वाकई बेकसूर है, वो सिर्फ। मोमिन शाह ने फौरन उसकी बात काट दी, जिससे उसे अंदाज़ा हो कि अब बात सिर्फ एक हाँ की है। अरे कहा ना छोड़ दूंगा, तुम बस हाँ कर दो। बोलो, करोगी निकाह? उसने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और फिर खामोशी से सर हिला दिया। जी, करूंगी निकाह। वो अल्फाज जो शायद उसने कभी ख्वाब में भी इस अंदाज में ना सोचे हों, अब उसकी ज़बान से निकल चुके थे। मोमिन शाह ने पल भर के लिए उसका चेहरा देखा, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि वो वाकई तैयार है या महज खौफ में। देखो लड़की, अगर तुमने निकाह के बाद कोई भी तमाशा लगाया, मैं तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगा। जबकि वो फौरन बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, सच्ची मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आप मेरे भाई को छोड़ दें, और जो आपको मेरे साथ करना है आप कर लें, मेरे भाई को कुछ मत करें। वो बेकसूर हैं, उनको नहीं मालूम था कि उस नौकरी में एलिगेशंस हैं। जबकि वो उसको देखते हुए बोला, यही तो तुम मासूम बहनों की भूल होती है कि उनके भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में वही असल मुजरिम होते हैं। खैर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम मेरा साथ देती हो। मैं इंतज़ाम करता हूँ, बैठ जाओ। जबकि वो खामोशी से एक तरफ सोफे पर बैठ गई थी और वो कमरे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद ही उसने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। मौलवी साहब, गवाह, हर एक शय। जबकि वो अंदर कमरे में बैठी लरस रही थी। न जाने क्यों उसे अपना फैसला दुरुस्त नहीं लग रहा था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वो भाई से मुलाकात करके उसे सब बता दे, मगर यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। उसने इतनी जल्दबाजी में तमाम इंतजामात किए थे कि वो चाह कर भी कुछ ना कर पाई। बस खामोशी से सब कुछ होता देखती गई। लम्हे भर के लिए उसे ऐसा एहसास ज़्यादा था, शायद मेरा दिमाग बंद हो गया है, मगर ऐसा नहीं था। कमरे में गहरी संजीदगी छाई हुई थी। दीवार की घड़ी की सुइयां भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी हों। एसपी मोमिन शाह के कमरे का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। मेज़ पर निकाह नामा, कलम और 2 गवाहों के शनाख्ती कार्ड रखे थे। मौलवी साहब दरमियानी उम्र के मतीन शख्स थे। सफ़ेद लिबास, सर पर सफ़ेद टोपी, चेहरे पर दीनी वकार और संजीदगी नुमाया थी। कमरे के एक कोने में हयात दुबकी हुई सर झुकाए बैठी थी। हाथ उसके जानों पर थे, जिनकी उंगलियां बार बार एक दूसरे में उलझ रही थी। चेहरा चादर से छुपा हुआ था, लेकिन आंखों के नीचे की नमी वाज़ेह थी। दिल धड़क रहा था। खौफ, बेबसी और एक अनजाने अंजाम का एहसास हर तरफ तारी था। उसका बस नहीं चल रहा था वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन शायद ये अब मुमकिन नहीं था। मौलवी साहब ने निकाहनामा का इब्तदाई हिस्सा पढ़ने के बाद नरमी से उसकी तरफ देखा। हया बिनते सुलेमान, आपका निकाह मोमिन शाह वल्द अजीम शाह के साथ तय किया जा रहा है। महर की रकम और शराइत निकाहनामे में दर्ज हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कमरे में खामोशी छा गई। सब नज़रें हया पर थीं। वो कुछ लम्हे खामोश रही। जहन में माँ की हंसती हुई सूरत उभरी, अब्बू की नसीहतें गूंजी और भाई का चेहरा आंखों के सामने आ गया। आंखें छलक गई। दिल चाहा कि भाग जाए, चीख पड़े, मगर फिर वो हकीकत याद आई। भाई की हिफाजत, उसकी बेगुनाही और अपनी मजबूरी। उसने आंखें जोर से मींची, होंठ कपकपाए और मध्यम रुहासी आवाज़ में बोली,
قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ اس بار بھی اس کی آنکھیں بند تھیں، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ قبول ہے۔ تیسری بار بھی مولوی صاحب نے نکاح کا جملہ دہرایا اور وہ ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ کمرے میں موجود 2 گواہوں نے خاموشی سے گواہی دی۔ پھر مولوی صاحب کی نظریں مومن شاہ پر گئیں جو کمرے میں بالکل سیدھا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور ضبط کی ایک مضبوط دیوار تھی۔ مومن شاہ ولد عظیم شاہ، آپ کا نکاح حیا بنت سلیمان سے طے کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مومن نے پل بھر کو نظریں حیا پر ڈالی، پھر سیدھا ہو کر صاف اور پر اعتماد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ دوسری بار سوال ہوا، اس کا جواب اتنا ہی مضبوط تھا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی بغیر کسی جھجک کے وہی انداز، وہی یقین، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے کہا۔ سب نے سر جھکا لیا۔ الفاظ دل پر کم اور فضا میں زیادہ اثر ڈال رہے تھے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، ایک ایسا رشتہ جو کاغذ پر لکھا گیا، جذبات میں باندھا گیا اور مجبوری سے نبھانے کی نیت سے قبول کیا گیا تھا۔ کمرے میں موجود خاموشی اب اور گہری ہو چکی تھی۔ حیا چپ چاپ بیٹھی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے نئے رشتے کی پہلی حقیقت تھے۔ کمرہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب، گواہ اور باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ ہوا میں نکاح کے الفاظ کی باز گشت جیسے ابھی باقی ہو، اور ماحول میں گہری سنجیدگی اور تھکن سی چھا گئی ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، چادر سے سر ڈھکا، نظریں جھکائے، ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر بیٹھے بیٹھے ساکت تھی۔ اس کے برابر میں مومن شاہ بیٹھا تھا، جس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان نگاہوں میں خمار بھی تھا، تجسس بھی، اور جیسے کسی خاموش جنگ کا اعلان بھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر مومن شاہ نے ذرا جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ آواز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن مفہوم بہت واضح۔ اب بتاؤ، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے ایک پل کو نظریں اٹھائیں، پھر جھکائیں، لبوں پر کپکپاہٹ تھی، آواز میں تھکن، لیکن بات مکمل اور صاف۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں مجھے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر پلیز پہلے میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ وہ بہت اذیت میں تھے، میں نے انہیں روتے دیکھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان کا وہ حال۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی سچائی تھی جس پر کوئی بناوٹی رنگ نہیں چڑھایا جا سکتا تھا۔ مومن نے آہستگی سے اس کی کلائی تھامی، دباؤ سخت نہیں تھا مگر احساس گہرا تھا۔ اس نے اسے اپنی طرف ذرا قریب کیا، چہرے کے تاثرات بدلے نہیں لیکن لہجہ نرم پڑ گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے بھائی نے کیا حرکت کی ہے؟ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی، جیسے سننا ہی نہ چاہے۔ مجھے نہیں جاننا۔ نہیں، تمہیں جاننا چاہیے۔ مومن نے اب سنجیدگی سے بات کی، آواز مضبوط اور قدرے بلند تھی۔ تمہارا بھائی ریاست پاکستان سے غداری میں ملوث ہے، ملک کا حساس غیر قانونی مال دوسرے ملک میں بھیجا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے؟ ایسے لوگ آسانی سے نہیں چھوڑے جاتے۔ وہ یکدم کانپ اٹھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ مگر آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا اگر میں نکاح کر لوں تو آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے نکاح اسی لیے کیا ہے، اب آپ مکر مت جائیے گا، پلیز۔ مومن شاہ نے اپنی جگہ سے تھوڑا سیدھا ہو کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک لمحے کو سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ ہاں کہا تھا اور مکر بھی نہیں رہا، لیکن ایک بات سمجھ لو، میں صرف قانون کا بندہ نہیں ہوں، میں سسٹم کو سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے بھائی کو بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارا مکمل تعاون چاہیے۔ تمہیں میرے ساتھ ہر مرحلے پر کھڑا ہونا ہوگا، میری بات ماننی ہوگی بنا سوال کیے۔ وہ خاموش ہو گئی، جسے دل میں بہت کچھ کہنے کو ہو لیکن الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ نظریں پھر جھک گئیں، سانسیں لمبی ہو گئیں اور ہاتھ مزید مضبوطی سے جڑ گئے۔ یہ خاموشی اس کے فیصلے کی علامت تھی۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، لیکن یہ فیصلہ غلط تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ 2 مہینے بعد عدالت کی عمارت کے باہر دھوپ نرم تھی، ہوا میں ہلکی خنکی اور سکون تھا۔ فیصلے کے بعد لوگوں کی بھیڑ دھیرے دھیرے منتشر ہو رہی تھی۔
حیا آہستہ قدموں سے باہر نکلی. اس کے ساتھ مومن شاہ تھا, خاموش مگر موجود, اور مکمل طور پر اس کے ساتھ. حیا کی آنکھوں میں نمی تھی, چہرے پر دکھ, لیکن دل میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ. مومن نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا, نرمی سے, جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ وقت صرف ساتھ دینے کا ہے, الفاظ کا نہیں. چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک طرف رکے, عدالت کے دروازے سے کچھ فاصلے پر. مومن نے اس کی طرف دیکھا. نگاہ میں وہی سنجیدگی تھی جو 2 ماہ سے برقرار تھی, مگر آج اس میں ایک شفاف سچائی بھی شامل تھی. دیکھ لیا تم نے, تمہارا بھائی وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ دھیرے سے بولا. حیا نے سر جھکا لیا, آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں, آواز ہلکی اور ٹوٹی ہوئی نکلی. ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مومن صاحب, آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا جب آپ میری مدد کر ہی نہیں پائے؟ بھائی کو تو سزا ہو گئی. وہ بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی, جیسے ایک بھاری بوجھ دل سے نکالا ہو. مومن نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے, اسے اپنے قریب کیا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. کیونکہ میں جان چکا تھا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, تم اکیلی ہو, کچھ نہیں کر سکتی تھی. اور سچ کہوں, مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی پہلی ہی نظر میں, لیکن میں تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا, اسی لیے دل بڑا کر کے تمہیں قبول کر لیا. حیا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. وہ لب کاٹ کر رہ گئی, لیکن ضبط نہ کر سکی. مگر میرا بھائی تو رہا نہیں ہوا. میں نے تو سب کچھ اسی لیے کیا تھا. مومن نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا. بازوؤں کا حصار مضبوط مگر نرم تھا. اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیتے بولا, حیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. تمہارے بھائی نے جرم کیا ہے, اسے سزا ملی ہے, یہ انصاف تھا. لیکن تم بے قصور ہو, اور تم نے اپنے بھائی کے لیے جو قربانی دی اس کی قدر بھی ہونی چاہیے. وہ خاموش رہی, لیکن اس کی گرفت مومن کی قمیض پر سخت ہو چکی تھی, جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ اب وہ واقعی اکیلی نہیں ہے. بس اب مجھ پر بھروسہ رکھو, میں ہوں نا, مومن نے نرمی سے کہا.